بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں 11، حدیث نمبر 11، اور جو کہ ترمذی میں مذکور ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے 2518۔ اور اس حدیث کا جو کچھ معنی و مفہوم ہے اس کی مناسبت سے ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے شک کو ترک کر دیا جائے، یعنی جس چیز میں شک ہو اسے ترک کر دیا جائے، اس کی جانب توجہ نہ دی جائے، اور یہ کہ اس سے دوری اور کنارہ کشی ہی اختیار کی جانی چاہیے۔ فرمائے کہ عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك۔ حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم تھے اور جو کہ انتہائی جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حسن ابن علی، ان سے یہ حدیث مروی ہے، اور ان کے بارے میں یہاں یہ تذکرہ کیا گیا ان کے نام کے ساتھ سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حسن ابن علی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبط ہیں۔ سبط کے معنی ہے عربی لغت میں نواسا، کہ جس کی جمع ہے اسباط۔ قرآن کریم میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے، اسباط کا لفظ قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کہہ دو کہ ہم نے ایمان قبول کیا اللہ پر اور اس دین پر جو کہ نازل کیا گیا ہے ہماری جانب، یعنی یہ آخری دین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور امت کی جانب گویا کہ نازل کیا گیا ہے ہماری جانب، اور یہ کہ ہم نے ایمان قبول کیا اس دین پر جو کہ نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب وغیرہ۔ آخر میں فرمایا کہ والاسباط، جو کہ نازل کیا گیا اسباط کی جانب، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے یہ دونوں صاحبزادگان، ان کے یہ جلیل القدر فرزند اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر یہ کہ اسحاق علیہ السلام کے فرزند جلیل یعقوب علیہ السلام، اور پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آگے بڑی تعداد میں بہت سے پیغمبر آئے۔ یوں گویا کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے پوتے وغیرہ جو پیغمبر آئے، ان کے لیے اسباط کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے جو کہ سبط کی جمع ہے۔
اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ قرآن کریم میں اگرچہ یہ پوتوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا والاسباط، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو آگے نسل در نسل ان کے پوتے وغیرہ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن عربی لغت میں اصل میں سبط کے معنی ہے نواسہ، یعنی بیٹی کی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، نواسے نواسیاں وغیرہ، جیسا کہ حفید کے معنی ہے عربی لغت میں پوتا، کہ جس کی جمع ہے احفاد، حفید، اور اس کی جمع احفاد یعنی بیٹے کی اولاد، جبکہ سبط اس کی جمع ہے اسباط یعنی بیٹی کی اولاد۔ تو یہاں فرمایا کہ حسن تعارف کے طور پر یہ کہ جو سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن۔ پھر فرمایا کہ وَرَيْحَانَتِهِ، وہ حسن جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے، یعنی ریحان یا ریحانہ کے معنی ہے ایک خوشبودار پودا یا جڑی بوٹی ہے جسے ریحان کہا جاتا ہے، ریحانہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا یہی معنی کیا جاتا ہے کہ پھول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں یعنی میرے یہ دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ اس دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ میرے نواسے، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، لیکن مقصد یہ کہ وہ جنتی جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ نوجوانی کی عمر میں رخصت ہوئے، اور اس قدر متقی اور صالح اور پرہیزگار قسم کے وہ نوجوان ہیں کہ جن کا ٹھکانہ اللہ کی طرف سے جنت ہے، کہ خوش نصیب ترین یہ لوگ دنیا میں نوجوانی کی عمر میں یہاں سے دنیا سے چلے گئے، لیکن جنتی ہیں یہ خوش نصیب، تو ان کے سردار وہاں جنت میں یہی دونوں ہوں گے، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ مزید یہ کہ ایک بار بطور خاص یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یعنی حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا تو سید ہے، سردار ہے۔ وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ عن قریب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا، یعنی مسلمانوں کے کوئی دو گروہ ہوں گے، ان میں جھگڑوں کے سلسلے اور جنگوں کے سلسلے چلے آ رہے ہوں گے، پھر میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ کو یہ بات منظور ہوگی کہ ان میں صلح ہو جائے اور فتنہ و فساد کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس سے مسلمانوں کو نجات مل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے جو ایثار کا مظاہرہ فرمایا اور صلح پسندی سے کام لیا، تو وہ جھگڑا اور وہ فتنہ جو کہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پورا ہوا اور حضرت حسن کے ذریعے ان میں آپس میں دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی۔ الغرض یہ تمام تر تعارف یہاں ذکر کیا گیا ہے تاکہ حدیث کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو، اور یہ کہ اس کے راوی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ حالات کا علم ہو سکے۔ تو یہ حسن ابن علی فرماتے ہیں، قال، فرمائے کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد ہے، یعنی اس میں اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ بچے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تو اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کیا سیکھنا چاہیے اور یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام جو کہ بڑے تھے، سمجھدار تھے، انہیں تو اس بات کا احساس تھا اور فکر تھی کہ ہمیشہ ان کی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضری نصیب ہو سکے، اور یہ کہ اللہ کا دین ہم وہاں حاضر ہو کر سیکھ سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہمیں نصیب ہو سکیں، لہذا وہ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ تو بچے تھے حسن، کہ ان کی عمر جو ہے کہ ان کی پیدائش یہ مؤرخین کے بقول سن 3 ہجری میں ہوئی، رمضان سن 3 ہجری میں مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کی پیدائش شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جو جاں گداز واقعہ پیش آیا وہ سن 11 ہجری میں 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور یہ کہ 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حسن رضی اللہ عنہ صرف 8 سال کے بچے تھے۔ تو چونکہ یہ بچے تھے تو ظاہر ہے کہ بڑوں کی طرح یہ وہاں اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دینا، کچھ سیکھنا، یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا کہ بچوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو جیسے کوئی انسان بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، اپنے حالات بیان کرتا ہے، بچپن کی باتیں بتاتا ہے کہ مجھے بچپن کی فلاں بات یاد رہ گئی ہے، تو یہی مقصد ہے، گویا یہی انداز۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی یہ بات خوب یاد رہ گئی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ یہ لفظ یریبک بھی پڑھا گیا ہے اور یریبک بھی پڑھا گیا ہے، دونوں طرح صحیح ہے، یریبک اور یریبک، البتہ یریبک زیادہ معروف ہے۔ فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں شک ہو تم اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کو اپنا لو کہ جس میں تمہیں شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم ترین تعلیم، تو اس سے امت کو اس جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی ایسا کام جس میں شک ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے، اسے چھوڑ دے، شک والے معاملے کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کوئی ایسا کام کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ اسے شک ہو کہ مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ اسی میں اس کے لیے عافیت ہوگی۔ اور اگر وہ اس سوچ میں پڑا رہے، اسے شک ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کہ جب تک اسے شرح صدر نہ ہو، جب تک اسے اطمینان قلب نہ ہو، تو اس وقت تک نہ کوئی کام کرے اور نہ ہی کوئی بات کہے۔ اور در حقیقت ناظرین کرام، اس حدیث کا معنی و مفہوم تقریباً اسی حدیث جیسا ہے کہ جو اس سے قبل ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، کہ جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاتقوا الشبہات، اور یہ کہ من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تم شبہات سے بچو، اس لیے کہ جو کوئی شبہات سے بچتا رہا، یعنی ایسا کام کہ جس میں شبہ ہے، جو کوئی شبہات سے بچتا رہا، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ رکھا، اور اس نے اپنی عزت و آبرو کو بھی محفوظ رکھا، کہ اس کا دین بھی سلامت، اور یہ کہ اس کی عزت و آبرو بھی سلامت،
کہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس میں شک و شبہ ہوگا تو پھر یہ کہ اللہ کے ہاں بھی شاید اس کا مواخذہ ہو، اس کی گرفت ہو، اور یہ کہ لوگوں میں بھی شاید یہ چیز اس کے لیے بدنامی کا سبب ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اور کیسی بات اس نے کر ڈالی، یا یہ کہ کیسا کام اس نے کر ڈالا ہے۔ لہذا جس چیز میں شبہ ہو، جس میں شک ہو، تو اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، یوں اس کا دین بھی سلامت رہے گا اور اس کی عزت و آبرو بھی سلامت رہے گی۔ اور اہل علم نے اس کی مزید بہت سی مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ اگر معاملات کے علاوہ مزید یہ کہ عبادات کے تعلق سے گفتگو کی جائے کہ شک کو چھوڑ دو، یقین کو اپنا لو، تو ہمیں اس کی مثال یوں بھی سمجھنی چاہیے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، اسے یقین ہے، اسے خوب یاد ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر کچھ وقت گزر گیا اور یہ کہ نماز کا وقت آیا اور اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد اسے شک ہونے لگا کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یقین تو ہے کہ وضو ٹوٹا تھا، لیکن اس کے بعد وضو کیا یا بغیر وضو کیے ہی نماز پڑھ لی، میں نے اس بارے میں شک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے وضو نہیں کیا، یعنی گویا کہ یہ جس چیز پر اسے شک ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا کہ نہیں کیا، اور اب اس کے لیے ضروری ہوگی یہ بات کہ یہ وضو کرے اور اپنی نماز کو لوٹائے، کہ یقین کو پکڑ لے، یقین ہے کہ وضو ٹوٹا تھا تو اس بات کو پکڑ لے، اسی کو درست سمجھے۔ شک یہ ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شک کو چھوڑ دے، یعنی یقین کو پکڑ لے، مطلب یہ ہے کہ وضو ٹوٹا ہے، اس بات پر یقین ہے، اور یہ کہ دوبارہ وضو کیا یا نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دے، مطلب یہ کہ یقین کو پکڑے، یعنی اس کا وضو نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، یقین ہے کہ وضو کیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز پڑھ لی، اب بعد میں اسے شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، تو شک ہو رہا ہے، یقین ہے کہ وضو کیا تھا، شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کو پکڑے، یعنی وضو کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو ہے، اور اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ درست پڑھی ہے۔ الغرض مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ یقین کو اختیار کیا جائے اور شک سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، کوئی ایسا کام بھی نہ کیا جائے کہ جس میں شک ہو۔ تو یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، اور یہی اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ شک کو ترک کر دے انسان، اور یہ کہ یقین کو اپنائے، جس کام میں بھی، جس بات میں بھی شک ہو اس کام سے بچنا چاہیے، ہمیشہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی جانی چاہیے، کہ اسی میں انسان کے لیے سلامتی ہے دونوں جہانوں میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔